بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام حضرت۔ میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کی جو ایک روایت آپ نے بیان کی ہے، جس میں کسی سنی مولوی نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان ہو گئی تھی اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ علی سے کہہ دو کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، پھر جس سے چاہے وہ شادی کر لے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، اور روایت کو، اصل روایت کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ میں اس میں آپ کو یہ امام نسائی کی جو کتاب ہے خصائص علی، امام نسائی نے سنن الکبریٰ، اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی معروف ہیں، جب جیسا جانتے ہیں ان کو، ان کی جو کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے خصائص علی کا۔ اس خصائص علی کے چیپٹر میں انہوں نے 188 صحیح احادیث لکھی ہیں علی علیہ السلام کی فضیلت میں۔ اس کی شرح لاہور کے ایک قاری ظہور احمد فیضی جو اہل سنت کے عالم ہیں انہوں نے کی ہے۔ اس کی تصویر میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، اور اصل روایت بھی میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، آپ اسے پڑھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو سنی مولوی ہیں ان کے دلوں میں علی علیہ السلام کے لیے کتنا بغض اور عناد اور کینہ اور حسد ہے، اور یہ کس طریقے سے روایت کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اس طریقے سے کہ جس سے علی علیہ السلام کی تنقیص ہو سکے، علی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نکل سکے۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ اسے ایک میں، یہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتابوں کے اندر سے کوئی ایسی روایت، ضعیف سی روایت، کوئی جھوٹی موٹی، کوئی جعلی، کوئی گڑی ہوئی روایت لے آئے جس سے اہل بیت عظام میں سے کسی کی بھی توہین اور تنقیص ہو سکے۔ مثلا یہ کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اب یہ حدیث ہمارے ہاں کہیں نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے ہاں بھی کسی مستند کتاب میں نہیں ہے، کسی کدو کریلے کی لکھی ہوئی کتاب میں ہوگی، مگر اس حدیث کو اتنا زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے بس اب کیا بتائیں ہم آپ کو۔ ایک اور روایت کی جی، علی علیہ السلام کا خلیفہ ثانی کے دور میں علی علیہ السلام کا اور یہودی کا ایک مقدمہ پیش ہوا، اور یہودی جو ہے نا وہ ہار گیا، جیت گیا، اور علی علیہ السلام اس مقدمے میں ہار گئے تھے۔ تو کبھی وہ عیسائی بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں، کبھی یہودی بنا کے پیش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں زرا کا مسئلہ تھا، کبھی کہتے ہیں تلوار کا مسئلہ تھا، کبھی کہتے ہیں زین کا مسئلہ تھا، کبھی جھوٹی موٹی روایتیں انہوں نے جو ہے نا وہ گڑ گڑا کے جو ہے اس قسم کی بیان کر ہوتے۔ یہ جو روایت ہے، یہ اصل روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اصل روایت یہ ہے کہ ابو جہل کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد، ابو جہل جنگ بدر میں واصل جہنم ہو گیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ابو جہل کی بیٹی اور ابو جہل کا باپ حشام، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور پھر حشام نے آ کر، حشام جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں نے اور میری پوتی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن ابو جہل بہت بڑا اسلام دشمن تھا، بڑا اسلام دشمن تھا وہ، اور اس کی دشمنی معروف تھی، مکے میں بھی رسول اکرم کو اتنی اذیتیں دینا، تکلیف دینا، اور پھر مدینے میں آ کر جنگ بدر میں شریک ہونا اور جنگ کرنا مسلمانوں کے خلاف، تو اس کی اسلام دشمنی، رسول دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اب ابو جہل کے باپ کا اور ابو جہل کی بیٹی کا اسلام قبول کر لینا بہت بڑی بات تھی، اس معاشرے کے اندر بہت بڑی بات تھی کہ ابو جہل جیسے دشمن اسلام اور دشمن رسول کا باپ بھی مسلمان ہو گیا ہے اور بیٹی بھی مسلمان ہو گئی۔ تو اس بڑے بات کو کیش کرانے کے لیے اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ میری پوتی کی خواہش یہ ہے کہ وہ علی علیہ السلام سے شادی کرے۔ اب اس پوتی کی خواہش کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں بہادروں کے ساتھ، بہادر جوانوں کے ساتھ شادی کرنا باعث فخر ہوا کرتا تھا۔ وہ اس معاشرے کے اندر جس لڑکی کی شادی، جس خاتون کی شادی کسی بہادر آدمی کے ساتھ ہوتی تھی، وہ تمام خواتین کے اندر ایک پرومننٹ حیثیت اختیار کر جاتی تھی، وہ ایک اس کی بڑی عزت ہوتی تھی کہ یہ فلاں بہادر کی بیوی ہے۔ اب علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ جنگ بدر میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے تھے، جس میں سے 34 علی علیہ السلام کی تلوار سے مارے گئے تھے۔ جنگ احد میں سارے مسلمان بھاگ گئے تھے، علی علیہ السلام ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے مقابلے میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، علی علیہ السلام گئے اور اس کا سر کاٹ کے لائے تھے۔ جنگ خیبر میں 39 دن تک بڑے سے بڑے گروہ گھنٹال گئے اور شکست کھا کے واپس آئے، علی علیہ السلام گئے اور خیبر کا قلعہ فتح کر لیا۔ تو پورے عرب کے اندر جو علی علیہ السلام کی ایک شہرت تھی کہ اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جری، اس سے زیادہ دیدار، اس سے زیادہ مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہر عورت کی خواہش تھی، یہ نہیں کہ صرف ابو جہل کی بیٹی کی خواہش تھی، ہر عورت کی خواہش تھی کہ وہ علی علیہ السلام کے ساتھ شادی کرے اور یہ فخریہ دنیا میں بیان کرے کہ دیکھو میں عرب کے سب سے بہادر کی بیوی ہوں۔ ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ موٹا میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی جو بیوہ تھی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ
حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن تھی. تو وہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تھی یا مطلقہ ہو جاتی تھی تو آپ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد اس کا نکاح کروا دیتے تھے تاکہ وہ عورت بغیر شوہر کے نہ رہے اور وہ بے قراری کا شکار نہ ہو, معاشرہ بے قراری کا شکار نہ ہو. اور اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے کہ خود مسجد نبوی میں جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ جی فلانی عورت بیوہ ہو گئی تھی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے, اب اس کی عدت کی مدت پوری ہے, تو ان میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ تو لوگ خواہش کا اظہار کرتے میں کروں گا اس طریقے سے. تو رسول اکرم دیکھتے تھے کہ اس کے لیے مناسب رشتہ کون سا ہے اور اس کا نکاح پڑھوا دیا کرتے تھے. تو جب اسما بنت امیس کی عدت کی مدت پوری ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا اسما بنت امیس سے کہ میں تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں کسی کے ساتھ. تو اسما بنت امیس نے خود فرمایا کہ کتنا اچھا ہو کہ بڑی بہن بڑے بھائی کے گھر میں اور چھوٹی بہن چھوٹے بھائی کے گھر میں ہو. اس بات سے ان کا اشارہ یہ تھا کہ میری بڑی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے, ام المومنین ہے, تو کتنا اچھا ہو کہ چھوٹی بہن یعنی میری شادی چھوٹے بھائی یعنی علی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سیدہ کے اوپر سوکن نہیں لائی جا سکتی. ایک اصولی بات انہوں نے کر دی تھی کہ سیدہ کے اوپر سوکن نہیں لائی جا سکتی. اور یہ آج تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ نے قانون بنا دیا, ایک اصول دے دیا کہ جس کے گھر میں سیدہ ہوگی اس کے اوپر سوکن نہیں لائی جا سکتی. تو ان کی شادی علی علیہ السلام سے انہوں نے نہیں کی. اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے حشام نے, جو کہ ابو جہل کا باپ تھا, اپنی پوتی کی خواہش پر یعنی ابو جہل کی بیٹی کی خواہش تھی کہ میری شادی علی جیسے بہادر کے ساتھ ہو جائے. وہ اس نے اپنے دادا سے کہا حشام سے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کریں. دیکھیں شادی علی علیہ السلام سے کرنا چاہتے تھے تو علی علیہ السلام سے آ کے بات کرتے, لیکن علی سے بات نہیں کی کیونکہ جانتے تھے کہ علی علیہ السلام کا اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو حشام جو ہے وہ اب روایت پڑھ کے دیکھیں, اس کے الفاظ پر غور کریں. حشام خود ہے ابو جہل کا باپ اور رسول اکرم کے پاس آیا ہے اور آ کر کہا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ علی علیہ السلام سے شادی کر لے. اس پر رسول اکرم نے اس کو خطبہ دیتے ہوئے کہا, اس پر خطبہ دیا اور کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے اوپر سوکن آئے گی تو اس کو اذیت ہوگی, اور جو اس کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. تو یہ بات کچھ اور ہے, اس کو بنا کر کچھ اور پیش کرتے ہیں. ابو جہل کی بیٹی کی خواہش تھی کہ میں علی سے شادی کروں, ابو جہل کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کی پوتی علی سے شادی کرے, اور وہ آیا تھا رسول اللہ کے پاس, نہ کہ علی علیہ السلام گئے ہیں ابو جہل کی بیٹی کے پاس یا علی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے, یا اب علی علیہ السلام گئے ہیں ابو جہل کے باپ کے پاس اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے, یا علی علیہ السلام گئے ہیں رسول اللہ کے پاس کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ لوگ بات کو کچھ سے کچھ بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ ان کے دلوں کا بغض اور عناد اور کینہ اور حسد ہے علی علیہ السلام سے, جس کو یہ الفاظ کے ہیر پھیر میں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اصل روایت آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اصل روایت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی نے خواہش کی اور اس کا دادا یعنی ابو جہل کا باپ حشام رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ جی میری پوتی جو ہے وہ علی سے شادی کرنا چاہتی ہے. کیوں کہ علی بہادر ہے, علی جری ہے, علی مرد میدان ہے, علی حیدر کرار ہے, علی غیر فرار ہے. اور ہر عورت کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ایسے بہادر کے ساتھ شادی کرے. پھر علی کا حسن بھی ایک حسن تھا, علی کی جوانی بھی جوانی تھی, 25 26 27 سال کی ان کی عمر تھی. وہ حسن تھا ان کا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا تھا. بہادری اپنی جگہ پر ہے, علم اپنی جگہ پر ہے, تو اتنی ساری کوالٹیز تھی. تو ہر عورت کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ ان سے شادی کرے. یہ ایک دو نہیں, ایسے کئی ایک واقعات ہیں. لیکن اس کو اٹھا کے جناب وہ بات کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا اور اس طرح ظاہر کرنا کہ جیسے علی علیہ السلام نے خواہش کی ہو, یہ انتہائی خیانت ہے, علمی خیانت ہے. یہ دھوکہ دینے والی لوگوں کو بات ہے. اصل حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو سچ کا پتہ چل سکے. اور یہ کتاب کا میں نے آپ کے سامنے پیج بھجوا دیا, آپ اس کو شیئر کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اس مولوی نے کتنا جھوٹ بولا ہے. اللہ تعالیٰ اس مولوی کی ہدایت کرے, ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.